الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو آپ کے سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ان دنوں میں بطور خاص اگر ہم گفتگو کریں تو کئی ایسے سوالات ہیں جو حج کے حوالے سے، اور کئی ایسے سوالات ہیں جو قربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں قربانی کے نصاب کے حوالے سے یا قربانی کے جانوروں کے حوالے سے، اور کئی اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت ایک پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ بعض کا سمجھ ہوتے ہیں قرض ہے، قرض ادا کریں یا قربانی کریں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہیں سے کچھ رقم لینی ہے تو اب وہ ملے نہ ملے، اور پاس بھی کچھ اماؤنٹ نہیں ہے کہ قربانی کی طرف جائیں، تو لوگ وہ یہ ساری صورتیں جاننا چاہتے ہوتے ہیں عموماً کہ ہمارے اوپر قربانی کا وجوب ہے یا قربانی کا وجوب نہیں۔ بہرحال آپ کو بھی کئی مسائل درپیش ہوں گے تو آپ بھی فون کیجئے اور ان مسائل کو بھی آپ ضرور پوچھیے، رہنمائی بھی لیں۔ میں جمیل صاحب ابتدائی ایک سوال اسی سے ہی وہ جو ہے وہ منسلک کر کے عرض کروں گا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رقمیں کہیں اور پھنسی ہوئی ہیں، ان کی رقمیں ان کو مل نہیں رہی، اور ابھی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ خود قربانی کے قابل نہیں ہے، کہ مطلب اتنا اماؤنٹ نہیں ان کے پاس، تو ایسے افراد پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے، کیا کریں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک بنیادی طور پہ جو فرق ہے، اگر اس فرق کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا۔ اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ کسی کی رقم کسی کے پاس یعنی بطور قرضہ گئی ہوئی ہے اور وہاں سے اس کی رقم وصول نہیں ہو رہی، جی، اور وصول ہونے کے حوالے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایام قربانی گزر جائیں گے، اس سے پہلے تک وصول نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس حوالے سے شرعی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مقروض کو کم از کم اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ جس سے بآسانی یہ اپنی قربانی کی ادائیگی کر سکے۔ یا تو قربانی کے لیے جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ خرید لے، یا کسی بڑے جانور میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ تو اتنی اماؤنٹ اگر اسے ظن غالب ہے کہ میں اس سے لوں گا اور وہ مجھے اتنی رقم ادا کر دے گا، تو اس پر واجب ہے اس مالدار غنی شخص پر کہ اب وہ اپنی اس رقم کا مطالبہ کرے تاکہ قربانی کی ادائیگی کر سکے۔ اور اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد صرف یہی رقم تھی، مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ 2 لاکھ روپے اس کو مل نہیں رہے، ان 2 لاکھ کے علاوہ اس کے پاس کوئی حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے زائد کوئی بھی مال نہیں ہے، اور اس دوران قربانی آنے سے پہلے وہ رقم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے مطالبے پر بھی وہ جو مقروض ہے وہ بھی
اس قدر کمزور پوزیشن میں ہے کہ وہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اسے معلوم ہے کہ اب میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں اور اس کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس ایسا نہیں آ رہا کہ میں قربانی ادا کر سکوں، اور اپنے پاس بھی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال، نہ روپے پیسے کی شکل میں، نہ پرائز بونڈ کی شکل میں، نہ سونے، نہ چاندی، نہ مال تجارت، یعنی ایسی کوئی بھی مال جو حاجت اصلیہ میں ان اموال کے علاوہ بھی کوئی غیر ضروری اموال ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بیچ کر یہ قربانی ادا کر سکے. تو اب شرعی اعتبار سے شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی کو واجب نہیں فرمایا. ٹھیک. اچھا، اب ایام قربانی کے دوران اگر رقم اس کو مل جاتی ہے یا اس کے اپنے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال و اسباب آ جاتا ہے کہ جس میں یہ بآسانی قربانی کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس شخص پر جس کی 2 لاکھ روپے کی رقم بطور قرضہ کسی کے پاس گئی ہوئی ہے اور وہاں سے نہیں آ رہی، قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر اتنا کوئی مال ایام قربانی میں بھی نہیں آتا اور ایام قربانی گزر جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر نہ ایام قربانی میں قربانی واجب ہوئی اور نہ ہی ایام قربانی گزرنے کے بعد اس کے اوپر قضا لازم ہوگی. تو یہ مسائل فتاوی بزازیہ، فتاوی عالمگیری، شامی اور دیگر کتب فقہ فتاوی کے اندر مسائل موجود ہیں. تو لب لباب یہ نکلا اس طرح کے کسی فرد کہ جس نے اپنا مال کسی کو بطور قرضہ دیا ہوا ہے یا کاروبار میں رقم لگائی ہوئی ہے، اور وہ آدمی یا پارٹنر یا مضارب اس کی طرف سے اس تک مال پہنچ ہی نہیں پائے گا، ایام قربانی گزر جائیں گے، مال پہنچ نہیں پائے گا، اور وہی مال اس کے پاس ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی تھی. ان کے اس مال کے علاوہ اور کوئی مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ اس کے پاس وہ مال ہے جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہونی تھی، اس مال میں سے اتنے مال کا یہ تقاضا ضرور کرے کہ جس کے ذریعے قربانی کا واجب ادا کر سکے. اچھا، کچھ کی کمیٹیاں نکلنی، بی سی نکلنی، تو وہ کیا ایڈمن سے یہ کہ مجھے بی سی دے دیں، کیا ہونا چاہیے اس میں؟ کیا ممکن ہے بعض صورتوں میں کمیٹی جو بی سیاں بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں ممبران جو ہوتے ہیں ان میں آپس میں اس طرح کے شیڈول بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں کہ آپ کی رقم جو کمیٹی میں آپ ہر مہینے جمع کروا رہے ہیں اور آپ کا جو نمبر ہے مثال کے طور پہ آ رہا ہے ربیع الاول میں، اور قربانی اور اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے جو قربانی کے نصاب کو پہنچتا ہے اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے وہ زائد بھی ہے، تو اس رقم کو اگر ہم سامنے رکھیں، مثال کے طور پہ آج کل کے حساب سے کوئی 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ایسی بن رہی ہے، کبھی 1,47,000 ہو جاتی ہے، کبھی 50، کبھی اپ ڈاؤن یہ ہوتا رہتا ہے. تو مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ روپے اگر نصاب کی رقم بنتی ہے اور یہ 2 لاکھ روپے جمع کروا چکا ہے اور بی سی کھلنی ہے ربیع الاول میں 2.5 لاکھ کی، تو اب یہ ایڈمن سے جو بی سی چلانے والے افراد ہوتے ہیں، مینیجر جس کو آپ کہہ لیں، تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی مجھ پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور اس رقم جو میں نے کمیٹی کی صورت میں جمع کرواتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں کوئی ضرورت سے زائد مال ہو کہ جس کو میں بیچ کے قربانی کر سکوں، ایسی بھی پوزیشن نہیں ہے. تو آپ کم سے کم ابھی مثال کے طور پہ ذی الحجہ میں اگر کسی کی کمیٹی ہے تو آپ ریکویسٹ کر کے ریپلیس کر دیں کہ ذی الحجہ میں مجھے بی سی دے دیں اور میرا جو ربیع الاول کا نمبر ہے وہ ذی الحجہ والے بھائی کو دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک صورت ممکن ہے. اور عام طور پہ اور اگر اپنا ہی یا ویسی پرچی سسٹم ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر یعنی اتنے جمع ہو چکے ہیں تو پھر یہ تگ و دو کرے. بالکل تگ و دو کرنی. اچھا، ایک وہ فرد ہوتا ہے کہ جس پر قرضہ ہے، رقم بھی ہے اس کے پاس، قرضہ اس کے پاس کافی ہے، اس پر اتنا قرضہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا کوئی خود گزارا نہیں ہو رہا یا خود وہ کھا پی نہیں رہا، اپنے پاس بھی ٹھیک ہے. تو ایسا شخص اگر قربانی کرنا چاہے تو لوگ بعض اوقات اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرضہ تو دیا نہیں ہے، قربانی ادا کر رہے، تو یہ قربانی کرنا بھی اسے منع ہوتا ہے یا قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کئی لوگوں کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے 10 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کی اپنی حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس کوئی 15-20 لاکھ روپے کی مالیت موجود ہے.
تو اب 10 لاکھ کا یہ مقروض تو اپنی جگہ، لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ اور قرض وغیرہ کو اگر ہم ادا کرنے کے بعد بھی دیکھیں تو اتنی مالیت بچتی ہے جو 15-20 لاکھ روپے تک پہنچ رہی ہے، یعنی بآسانی قرض ادا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی جب واجب ہے تو اس کو قربانی ادا کرنی ہوگی، اگرچہ برائے نام یہ مقروض بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ہوں، اب اس کو چاہیے قربانی واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی اپنے ساتھ ایسا لازم نہ کر لے کہ جب تک جہاں جائے مقروض حالت میں ہی رہے۔ آج مکروہ، حج کر رہا ہے تب بھی مقروض حالت میں، زکاتیں بھی نکال رہا ہے تب بھی مقروض حالت میں، یعنی ایک قرض سے جس قدر بآسانی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہو چھٹکارا کر لینا چاہیے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض حالت میں مرنے والے شہید کو بھی، ہائے ہائے، اس کو بھی جو آخرت میں جو فضائل مراتب مناصب ملنے والے ہوں گے، اس کے قرض کی وجہ سے اس کو روکا ہوا جائے گا، اللہ، وہ بھی اپنے قرض کی ادائیگی میں مرہون ہوگا، روک دیا جائے گا جب تک کہ قرض کی ادائیگی کی صورت نہ بن جائے۔ یعنی کتنی بڑی اہمیت لوگوں کے مال کی حفاظت کی بھی یہ بیان فرما دیا، اور وہ لوگ جو بے باک ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو ایک دو کے ساتھ کیا، ان کے پیسے لیے قرضیں کتنی بار مانگے گا، کتنی بار لڑے گا۔ اچھا، قرض دینے والے ہوتے ہیں عموماً شریف آدمی، کیونکہ تیز آدمی سے قرض لینا بھی مشکل کام ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دے گا نہیں، اس لیے اس کو میں دوں گا نہیں۔ تو اب ایسے شخص سے لے لیا، کسی طرح بھی لے لیا، پھر جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ پتہ ہے کہ یہ اتنا کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ تیز ترار آدمی تو نہ قرضہ کسی کو دے گا، نہ اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، اور عام بزنس مین کسی کو کاروبار کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، تو کوئی تھوڑی کسی کو آج 10 لاکھ اٹھا کے اس کو دے دے، ہاں بھی قرضہ ہے تو بطور قرض، وہ مانگتے بھی نہیں، ان میں ہے بھی نہیں ہے۔ یہ لیں گے بھی اس سے کہ جو بزنس سے تھوڑا ہٹ کر ہو، کوئی جاب کر رہا ہے، اس نے کچھ اپنے پاس سیونگ کی ہے، کچھ اور ہے، اسی سے ہی یہ اماؤنٹ اٹھائیں گے۔ بزنس میں بھی چلتے رہتے قرضیں، لیکن اس طرح کے معاملات بھی وہ ہوتے ہیں، قرض سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس قدر ممکن ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اس سے پناہ بھی مانگی، یعنی قرض سے آپ نے مرض سے بھی پناہ مانگی، قرض سے بھی پناہ مانگی، اور حتی الامکان تو اس سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ذمہ لازم ہے تو اس کی تگ و دو کریں، کوشش کریں اور اس کی ادائیگی کی طرف جائیں، جلد سے جلد قرضے اتر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا، کیوں کہ چند درہم اس پر قرضہ تھا، فرمایا نہیں آپ تم پڑھو، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا منع کر دیا تھا کوئی بھی نہ پڑھے، فرمایا میں نہیں پڑھتا، تم اس کا پڑھو نماز جنازہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرضہ اپنے ذمے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس کی امامت کی۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے تھا، جب چند درہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، تو جہاں تو لاکھوں لاکھ روپے لوگوں کے، اور ایسے ہڑپ کر لیں کہ کوئی کسی طرح کا کہتے ہیں نا کہ ایسے ہضم کیے کہ ڈکار بھی نہ آئے، خبر بھی نہ لگنے دیں، مانگ بھی رہے ہوں تو بھی ان کو نہ دیں، یہ بالکل کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس سے سب کو دوش کر لیں تاکہ آخرت کے ان معاملات سے بچ سکیں، اور جن کو تکلیف دی ان سے معافی بھی مانگ لیں، ان سے معافی بھی مانگ لیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرض خواہوں کو لازم ہو جاتا ہے کہ قرض داروں کو مہلت دے، یہ بھی بالکل ہے، لیکن جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں اپنے سارے معاملات چل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قرضہ واپسی نہیں کر رہا، اور لوگ اسی وجہ سے جمیل صاحب باتیں بھی کرتے ہیں، بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تم عمرہ کر کے آ گئے، تم بچوں کو عمرے پہ لے کے چلے گئے، اب سب کچھ تم یہ کر رہے ہو، رمضان تمہارا عمرے میں گزر رہا ہے، اس میں یہ ہیں، اچھا ابھی کہاں ہے، ابھی فلاں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو عام طور پہ شریعت نے کوئی فرض و واجب نہیں قرار دی ہوئی اور اس پر اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہو، وہ سارے کام چل رہے ہیں، نہیں چل رہا تو اس کا قرضہ نہیں غریب کو بیچارے کا دیا جا رہا ہوتا۔ اچھا ایک گاڑی چینج کر رہا ہو یا مکان چینج کر رہا ہو تو بھی ایسے لوگ پھر وہ تیش میں آتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے نہیں دے رہے، تمہارے سارے کام ہوتے جا رہے ہیں، تم اپنے سارے کام کرتے جا رہے ہو۔ تو یہ ایسوں کے لیے یہ بطور خاص یہ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور سب مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اس لیے کہ ان کے قرضے نہیں اتر رہے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور جو اس لیے پریشان ہیں کہ لوگ ان کی رقمیں
ضبط کر کے بیٹھیں، ان کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرمائیں، آسانی فرمائیں کہ ہر صاحب حق کا حق اسے واپس مل جائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔